یہ یوکرائن میں پیدا ہوئی۔ روسی تتاریوں نے جب مغربی یوکرائن پر حملہ کیا تو 1505 میں خرم سلطان کو غلام بنا لیا گیا۔ یہ پھر بحیثیت غلام بکتی بکاتی آخر استنبول میں عثمانی بادشاہ کے حرم پہنچ گئی۔ اس وقت سلطان کی عمر 26 برس اور حریم تقریباً 17 برس کی تھی۔ سن 1521 میں ان کا پہلا بیٹا پیدا ہوا، لیکن جب خرم سلطان کے باطن سے سلطان سلیمان کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی تو یکا یک یہ سلطنت کی بڑی طاقتور عورت بن گئی۔ ایک اور عجیب و غریب واقعہ یہ ہوا کہ سلطان نے بقیہ کنیزوں سے قطع تعلق کیا اور صرف خرم کے پاس جانے لگا۔ یوں حرم میں خرم سب سے طاقتور عورت بن گئی۔ خرم یعنی حریم سلطان اب مکمل طور پر حرم کی سیاست میں گر چکی تھی اور اس کی دل میں یہ تمنا کروٹ لینے لگی کہ وہ سلطان کی بلا شرکت غیر مالک بن جائے۔ یہ تمنا پوری ہونے میں پہلی رکاوٹ وزیر اعظم ابراہیم پاشا تھا۔ ابراہیم پاشا بچپن سے سلطان سلیمان کا ساتھی تھا، سو جب وہ حکمران بنا تو اس نے اپنے دوست کو خوب نوازا۔ پہلے 1523 میں وزیر اعظم بنایا اور پھر اپنی بہن ختیجہ کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ ابراہیم پاشا عثمانی سلطنت کا پہلا وزیر اعظم تھا اور اس نے اپنی ذمہ داریاں بڑے تدبر اور مہارت سے انجام دی۔ 1535 تک ابراہیم پاشا سلطنت میں دوسرا طاقتور فرد بن گیا۔ عام خیال یہ ہے کہ خرم سلطان یہ کہہ کر سلطان وقت کو اس کے خلاف بھڑکانے لگی کہ ابراہیم پاشا بادشاہ بننے کی تمنا دل میں پال رہا ہے۔ سو مارچ 1536 میں سلطان کے خاص آدمیوں نے ابراہیم پاشا کو مار ڈالا۔ قاتلوں کی زبانیں کاٹ دی گئی تھیں اور کان کے پردے پھاڑ دیے گئے تھے تاکہ وہ کچھ بول یا سن نہ سکیں۔ یوں خرم سلطان نے اپنے ایک بڑے دشمن کو مروا ڈالا۔ خرم سلطان یعنی حریم سلطان کا اپنے خاوند سے 8 سال پہلے یعنی 1558 میں انتقال ہو گیا۔ حریم سلطان یعنی خرم سلطان تاریخ کے ایک متنازع کردار ہے، جس کے بارے میں کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ بحث جاری ہے کہ سلطان سلیمان اور ان کا تعلق اتنا غیر روایتی تھا کہ دوبارہ عثمانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملی۔